वेलकम टू ज़ौक़ यक़ी। मैं मोहम्मद शमीम और आपका इस्तकबाल करता हूँ एक नई क्लास में। ये है इस्तिआरा तमसीलिया। हम इस्तिआरा तमसीलिया पढ़ेंगे जो कि इल्म बयान की किस्म है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इल्म बदी की किस्म और मुहसनात लफ्ज़िया जो कि जनास है, और अभी हम मुहसनात मानविया भी पढ़ेंगे और हम इल्म मानी के अंदर भी पढ़ने वाले हैं, ताकि आपका सारे जो चैप्टर्स हैं आलमोस्ट कंप्लीट हो जाएँ। तो इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं जो मेरे चैनल पे मौजूद है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, कि अगर आप जेएनयू का एमए और पीएचडी का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप ये क्वेश्चन पेपर, आंसर की, रिज़ल्ट, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, कैसे आंसर की को चैलेंज किया जाता है, और स्पेशली अगर आप रिसर्च में जा रहे हैं पीएचडी के लिए तो आप कैसे रिसर्च प्रपोजल और पीएचडी सिनॉप्सिस कैसे लिखेंगे, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। और ऐसी ही ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैंने बात की है उन शुअरा और अदबा को जो कि सूर्या से बिलोंग करते हैं और हमारे चैप्टर के अंदर वो शामिल है, मतलब कि हमारे सिलेबस में। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है, बताया है, और मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताए हैं जिससे आप याद कर पाओगे। तो बहुत ईजी है, एक मरतबा ज़रूर इसको देखना। और अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देखना। आप इस तरीके से याद होगा आपको ना कि आप कभी नहीं भूलोगे अगर एक बार आपने इसको देख लिया, ठीक है। जिसकी मैंने बहुत ही इजी चैप्टर्स के ज़रिए से मैंने इसको किया है। इसमें विलादत, वफ़ात, यूनिट 3, 7, 4, 9, हिंदुस्तानी अदीब, नक़्द के महजर को सबको एक साथ मिला के मैंने इस तरीके से तारीख़ पैदाइश और वफ़ात बताई है कि एक बार आप अगर देख लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो इसको एक बार आप ज़रूर देखना। चलते अब हम लोग सीधा क्लास में। यहाँ पे देखें इस्तिआरा तमथीलिया आपके सामने है। सबसे पहले जो हमारा तरीक़ा है कि हम पहले कायदा पढ़ते हैं, फिर हम अशार को पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा समझते हैं, फिर उसको वजाहत से मुसन्निफ़ के और ख़ुद मैं अपनी तरफ से कुछ वजाहत को मतलब वाज़े करता हूँ, ताकि आप और अच्छे से आपके लिए वाज़े हो जाए, ठीक है। तो वजाहतें मिल मिल के बिल्कुल वाज़े करता हूँ आपके लिए, बस आपको समझ में आ जाए। और अगर नहीं भी समझना चाहते हैं आप तो मैं ये भी बताता हूँ कि आपको इसमें से सिक्योरिटी के पर्पज़ से क्या क्या देख लेना है, अगर आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो भी। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे कायदा है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। अलकायदा इस्तिआरा अत्तमथीलिया तरकीबुन उस्तुअमिला फ़ी गैरि मा वुदिअ लहू लिअलाक़तिल मुशाबहति मअ क़रीनतिन मानिअतिन मिन इग़ादतिन मअनाहुल अस्ली, ठीक है। इसी तरीके से मअनाहुल हक़ीक़ी, और ऐसे ही कैसे ही मजाज़ का है, ठीक है, मजाज़ अक़ली का है, मुरसल का है, तो ऐसे ही किनाया की सब की तारीफ़ आप एक बार याद रखना ज़रूर, इसलिए कि अल्फाज से ये खेलते बहुत ज़्यादा हैं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। आप अरबी में रट्टा लगाएं और उर्दू में समझें इस चीज़ को। तो इस्तिआरा तमसीलिया हर वो तरकीब जो गैर मौज़ू लहू माना में मुस्तअमल हो, मुशाबहत के इलाक़े की वजह से और साथ ही हकीकी माना मुराद लेने से मानिअ करीना भी हो, इस चीज़ को आप समझें, ठीक है। कि इस्तिआरा तमसीलिया वो तरकीब है जो गैर मौज़ू लहू में इस्तेमाल हो, मुशाबहत के इलाक़े की वजह से और हकीकी माना मुराद लेने से कोई मानिअ करीना भी हो। अब हम चलते हैं मिसालों की तरफ। तो सबसे पहले आपके सामने जो मिसाल है, यहाँ पे 3 मिसाल है, सिंपल सी आपको समझ लेना, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ईजी सा चैप्टर है ये। आदत सैफ़ु इला क़िराबिही वहल्लल लैथु मनिअ गाबिही, ठीक है, एकदम ईजी है कि आदल सैफ़ु इला क़िराबिही वहल्लल लैथु मनिअ गाबिही, कि तलवार लौट आया, तलवार अपनी म्यान में लौट आई और शेर अपने महफूज कछार में दाखिल हो गया, ठीक है। मनिअ गाबी मतलब जहाँ वो रहता है उसकी महफूज कछार बोलते हैं उर्दू के अंदर, जो एकदम सही पेवर उर्दू होती है, बाकी हम उसको जो भी कह लें अपने झाड़ी में जहाँ भी। तो जो तलवार अपनी म्यान में लौट आई और शेर अपने महफूज कछार में दाखिल हो गया, ये किसके लिए बोला जाता है? ले मुजाहिदिन आदा इला वतनिही बादा सफरिन, ये एक ऐसे मुजाहिद के लिए बोला जाता है जो सफ़र से अपने वतन वापस लौट रहा हो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, फिर हम इसको वजाहत करेंगे, या हम सोचते हैं कि एक एक करके वजाहत कर दें ताकि आपके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं पहले इसकी वजाहत। अब यहाँ पे बहस है, हीनमा आदर रजुलु अल-आमिल इला वतनिही लम यउद सैफुन हकीकियुन इला क़िराबिही वलम यंजिल असदुन हकीकियुन इला अरीनिही व इज़न कुल्लु तरकीबिन मिन हादैनी, ठीक है।
اب یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی کام کرنے والا آدمی اپنے وطن واپس لوٹتا ہے تو حقیقی تلوار اپنے میان میں نہیں لوٹتی اور نہ کوئی حقیقی شعر اپنی کچار میں اترتا ہے، تو یہ دونوں ترکیبیں حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہیں۔ فیکون تو اس کا استعمال فی عودۃ الرجل العامل الی بلدہ مجازن ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں بلکہ مجازن استعمال ہے اور قرینہ حالیہ ہے جو سیاق و سباق سے سمجھا جا رہا ہے، اور علاقہ ہے مشابہت کا، اس لیے کہ اس آدمی کی حالت کو جو اپنے وطن سے محنت اور مشقت سے کام کے لیے نکلا ہو، پھر لمبی محنت و مشقت کے بعد وطن واپس لوٹ رہا ہو، اس کو تشبیہ دی ہے اس تلوار کی حالت کے ساتھ جو جنگ و جدال کے لیے نیام سے باہر نکالی گئی ہو۔ دیکھیں یہاں سے دیکھیں، للحرب والجلاد، جنگ و جدال کے لیے نیام سے باہر نکالی گئی ہو، پھر کامیابی ملنے کے بعد وہ اپنی نیام میں واپس آ گئی ہو، ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ واپس آ گئی ہو۔ اسی طرح حل اللیث منیع غابہ، ٹھیک ہے، حل اللیث منیع غابہ بھی حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے بلکہ مجازی معنی میں ہے، علاقہ مشابہت کا ہے اور قرینہ حالیہ ہے پہلے کی طرح۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، مطلب سمجھ گئے اس میں کہ یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں کہ حقیقی معنی مطلب تلوار لوٹا یا شعر، نہیں، یہ ایک آدمی کو بول رہے ہیں جو اپنے وطن واپس لوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہے۔ آگے چلیں گے۔ قال المتنبی ومن یک ذا فمن مر مرید یجد مرا به الماء الزلالا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہی کا ناک سڑا تو ہم کیا کریں، یہ آپ کا سینس اور ذوق اچھا نہیں ہے، سینس آرگن آپ کا اڑا ہوا ہے۔ ومن یک ذا فمن مر مرید یجد مرا به الماء الزلالا، کہ جو شخص کڑوے منہ والا مریض ہے، ومن یک ذا فمن مر مرید، جو شخص کڑوے منہ والا مریض ہے تو وہ اس کی وجہ سے میٹھا پانی بھی کڑوا محسوس کرے گا، وہ پائے گا مرن بہ الماء الزلالا، ٹھیک ہے، میٹھا پانی بھی کڑوا۔ اب لمن لم یرزق الذوق لفہم الشعر الرائع، ٹھیک ہے، یہاں سے کہنا چاہ رہے کہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو بندہ صحیح شعر کو سمجھنے کا ذوق نہیں رکھتا، اس کا ذوق سڑا ہوا ہو، بالکل مطلب شعر کا ذوق نہیں ہے، وہ ادب میں ہو، لٹریچر پڑھ رہے ہو اور آپ کو شعر نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ اچھا سا شعر، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو یہ شاعروں کا اپنا حساب ہے، وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ جس کا ذوق صحیح نہیں ہو، کہ وہ اچھے اشعار کو نہیں سمجھ سکتا ہو، تو کیا ہی کر سکتے ہیں، وہی ہے، اس لیے کہ شاعری کا ایک الگ ہی معیار ہے، اور شاعری ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں امیجنیشن اور تشبیہات کا ایسا کمال ہوتا ہے، جیسا کہ کلیم عاجز کا ایک شعر ہے کہ جب کبھی عالم مستی میں غزل کہتے ہیں، آج کہہ دیتے ہیں ہم لوگ جو کل کہتے ہیں، تو مطلب جو شاعر ہوتا ہے وہ بہت، جو کہتے ہیں نا کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی، تو یہ اپنا متنبی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، دیکھیں وبیت المتنبی، یہاں سے دیکھیں، يدل وضعه الحقيقي على أن المريض الذي يصاب بمرارة في فمه إذا شرب الماء العذب وجده مرا۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا ذوق نہیں صحیح ہے، متنبی صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پہ، اب ظاہر سی بات ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی ان کے شعر کو سمجھا نہیں ہوگا، تو ان کا جو مفہوم ہے کہ وہ مریض جس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو تو وہ میٹھا پانی بھی کڑوا محسوس کرے گا، لیکن متنبی نے اس کا حقیقی مفہوم یہاں مراد نہیں لیا ہے، بلکہ اس نے یہ شعر ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جو اپنے شعری ذوق میں خرابی اور ادبی فہم کی کمزوری کی وجہ سے اس کے شعر پر عیب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے شعر پر عیب لگاتے ہیں۔ تو یہ ترکیب بھی مجازی ہے، علاقہ مشابہت کا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور قرینہ حالیہ ہے، گویا شعر میں عیب لگانے والوں کو تشبیہ دے رہا ہے اس مریض کی حالت سے جو منہ کی کڑواہٹ کی وجہ سے میٹھے پانی کو بھی کڑوا محسوس کرتا ہے، تو شعر میں عیب لگانے والے مشبہ اور مریض مشبہ بھی ہوا اور قرینہ حالیہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، سب کچھ واضح ہے یہاں سے، ایسا کچھ ہے نہیں۔ اب چلتے ہیں جو اگلا شعر ہے، یہاں سے پڑھتے ہیں کہ قطعت جہیزۃ قول کل خطیب، ٹھیک ہے، یہ بہت مشہور اگزامپل ہے، اس کو بھی چاہیں یاد کر لیں، ایک چھوٹا سا لائن ہے، اکثر یہ لوگ ایسے ہی چاہتے ہیں کہ چھوٹی سی کتاب چھوٹا سا لائن دے تاکہ لوگ کبھی ایسا پڑھیں، جیسے غربال دے دیتے ہر دم، 10 بار پوچھو گے غربال کس فن کی کتاب ہے، کس فن کی کتاب ہے، کس فن کی کتاب ہے، بھیا غربال
فن نقد کی کتاب ہے، اس کتاب پر مقدمہ عباس محمود عقاد نے لکھا ہے۔ مجلہ فنون میں یہ مقالات نقدیہ لکھتے تھے تو اسی کو جمع کر دیا گیا ہے۔ میخائیل نعیمہ کی کتاب ہے، بس یہی سب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی یہ دے دے، چھوٹا سا جملہ یہ دے دیں گے کہ یہ کیا ہے تو آپ کنفیوزیا جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، قطعت جہیزۃ قول کل خطیب لمن یاتی بالقول الفصل، مطلب کہ آپ ایسی کوئی بات لا دیں کہ حتمی کوئی کسی مسئلے میں بہت دیر سے ڈسکس کر رہے ہوں، آپ آئے اور آپ نے ایسی بات کر دی، سب کچھ ختم، تو اس وقت یہ ایسا جملہ بولا جاتا ہے کہ جو جہیزہ ہے ایک لڑکی کا نام ہے، جہیزہ نے ہر کہنے والے کی بات کو کاٹ دی، یہ فیصلہ کن بات پیش کرنے والے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی وضاحت کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، مصنف علیہ الرحمہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ والمثال الثالث، تیسری مثال میں، مثل عربی، ایک عربی کہاوت ہے، اصلہ ان قوما اجتمعوا للتشاور والخطاب في الصلح بين حیین قتل رجل من احدهما رجل من الحی الاخر وانهم لكذلك وغیرہ وغیرہ، تو جو ہے زائی تو ایسا ایسا کام کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب سمجھیں اس کو، دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تیسری مثال جو ہے ایک عربی کہاوت ہے جس کی حقیقت اصلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دو قبیلوں کے درمیان صلح کے لیے اکٹھا ہوئے، ان میں ایک قبیلہ کے آدمی نے دوسرے قبیلہ کے آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس کی مشورے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جہیزہ نام کی ایک لڑکی آ کر خبر دی کہ مقتول کے اولیاء قاتل پر قابو پا چکے ہیں اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو اس موقع پر کسی نے کہا قطعت جہیزۃ قول کل خطیب، کہ جہیزہ نے ہر کہنے والے کی بات ختم کر دی۔ مطلب سمپل ہے بھائی، اب ہم کیا کرنے مشورہ کرنے بیٹھے ہیں، جو مسئلہ تھا تو ماؤ حل ہی ہو گیا، تو ہم یہاں پہ کیا بولیں گے، کچھ بھی نہیں، تو یہاں سے سب کچھ ختم ہے۔ پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترکیب یتمثل به فی کل موطن یؤتی فیہ بالقول الفصل، کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے ایسا ہوا کہ یہ قول اہل عرب کے لیے ضرب المثل بن گیا، ٹھیک ہے، یہ قول کیا بن گیا، ضرب المثل بن گیا اہل عرب کے لیے، اور ہر اس جگہ کے لیے استعمال ہونے لگا جہاں کوئی فیصلہ کن بات کہی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے آپ کہیں، آگے چلتے ہیں یہاں پہ، فَأَنْتَ تَرَى فِي كُلِّ مِثَالٍ مِّنَ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ تَرْكِيبًا استعمل في غير معناه الحقيقي وأن العلاقة بين معناه المجازي ومعناه الحقيقي هي المشابه وكل تركيب من هذا النوع يسمى استعارة تمثيلية۔ کہہ رہے ہیں کہ اوپر کی تین مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلام اپنے غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، مستعمل ہے، اور حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان علاقہ مشابہت کا ہے اور قرینہ حالیہ ہے، اور اس قسم کی ہر ترکیب کا نام استعارہ تمثیلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمپل اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو تینوں ہیں یہ کس کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں، استعارہ تمثیلیہ سے، یہ تینوں ایک دم ایزی ہے، ایسے ہی یاد کر لیں، عادت سیف اور والا یہ والا، اس لیے کہ مفہوم اگر اردو ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے تو ایک بار ضرور آپ کے ذہن میں کہیں یہ رہے گا، گردش کرے گا، تو آپ کے سامنے جب یہ کویشچن آئے گا عربی میں تو کہیں نہ کہیں کلک ہوگا آپ کے مائنڈ میں کہ ہم نے ایسا کچھ پڑھ رکھا، تو یہ تمثیلیہ کی بات ہے، باقی مثال ہے جو آپ اس کو یاد کر لیں، اب یہ والا ضرور یاد کر لینا، چھوٹا ہے تو کبھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تھینک یو، تھینکس فار واچنگ۔